السلام علیکم، میں ہوں آپ کا ہوسٹ سید شاہزر مہدی. میری صحت کی پلیٹ فارم سے انسولین لگتی رہے زندگی چلتی رہے گی ایپیسوڈ نمبر 6 کے ساتھ. ناظرین گرامی، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے انسولین لگتی رہے زندگی چلتی رہے ایک پیشنٹ اویئرنیس ڈرائیو ہے جس کی ہر مہینے ایک ایپیسوڈ میری صحت جو ہمارا جو ڈیجیٹل پارٹنر ہے ان کے فیس بک چینل کے اوپر اور یوٹیوب چینل کے اوپر اپلوڈ ہو رہی ہوتی ہے. ہم لوگوں نے پچھلی 5 ایپیسوڈز میں پیشنٹ اویئرنیس کے حوالے سے جو انسولین کا رول ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ انسولین کے ساتھ ڈفرینٹ جو کمپلیکیشنز ہوتی ہیں جو مختلف بیماریوں میں بندہ جا سکتا ہے. ڈائبٹیز آلریڈی پیشنٹ کو ہوتی ہے تو وہ کیا رسک فیکٹرز ہوتے ہیں اور ساری چیزیں ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس کیا آپ سے. آج کی جو ایپیسوڈ ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ہر ایپیسوڈ میں آپ کا جو ہے آپ سے جو ہے وہ تعارف ایک ایسے ماہر ذیابطیس سے کرواتے ہیں کہ جس کا ایک واسٹ ایکسپیرینس ہوتا ہے اور نامی گرامی جو ہے وہ پورے پاکستان میں جو ہے وہ ماہر ذیابطیس ہوتا ہے. اس وقت جو میرے پاس یہاں پہ میرے گیسٹ موجود ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں. میں ان کا اگر تھوڑا سا اگر انٹروڈکشن کرواتا چلوں تو ہی از بیسکلی جنرل سیکرٹری سلپ، پریزیڈنٹ نیشنل ایسوسیشن آف ڈائبٹیز ایجوکیٹر آف پاکستان. اگر میں ان کے ایکسپیرینس کی بات کروں تو تقریباً کوئی 20 سالہ تجربہ ان کا ہے ایز اے کنسلٹنٹ ڈائبٹالوجسٹ اینڈ اینڈوکرائنالوجسٹ. ساتھ ہی ساتھ وہ اپنی بائٹ میں بھی خدمات انجام دے رہے ہیں ایز اے لیڈ BMU. فردر اپنے پروگرام کو آگے لے کے چلتے ہوئے آپ کے سامنے اس وقت میرے گیسٹ موجود ہیں ڈاکٹر محمد سیف الحق صاحب. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. فرسٹ آف آل بھائی بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو فار یور جنرس انٹروڈکشن. تھینک یو فار دس انیشیٹو جو آپ لوگوں نے لیا. ماشاء اللہ انسولین لگتی رہے زندگی چلتی رہے، زبردست. آئی ریئلی لائک اٹ. بہت اچھا ہے اور حقیقت کچھ ایسا ہی ہے کیونکہ انسولین لگے گی ٹائپ 1 ڈائبٹیز کو تو زندگی چلے گی. خدا نہ خواستہ کسی بھی وجہ سے انسولین رک گئی زندگی کی ڈور ٹوٹ جائے گی. بالکل ایسا ہی ہے سر. بہت شکریہ. اور آپ نے جس طریقے سے ہماری کیمپین کے ساتھ جو ہے وہ ٹیک کو جو ہے وہ لنک کیا ہے تو دیٹ واز امیزنگ. سر ڈائریکٹلی کمنگ ٹو دا کویسچن. جی ایک چیز ہم سن رہے ہوتے ہیں انسولین انجیکٹنگ ٹیکنیک. پیشنٹ آ رہا ہوتا ہے ڈاکٹر کے پاس اور جب وہ انسولین اسٹارٹ کر رہا ہوتا ہے تو اس کو انجیکٹنگ ٹیکنیک کا ایک پورا چارٹ دے دیا جاتا ہے. حقیقت کیا ہے اس کی؟ ہے کیا ہوتا کیا ہے بیسکلی یہ چارٹ؟ پیشنٹ کو کس طریقے سے اس کو لے کے چلنا ہوتا ہے آگے؟ دیکھیں جیسے کہ انسولین لگانا بڑا امپورٹنٹ ہے، اسی طرح انسولین کو لگانے کو سیکھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ بہت امپورٹنٹ ہے. اس کی وجہ یہ ہے انسولین آپ نے مریض کو لکھ کے دے دی کہ اور جیسے آپ نے اپنی ٹیگ لائن بتا دی کہ بھائی انسولین لگتی رہے زندگی چلتی رہے. تو انسولین اگر صحیح لگے گی تو زندگی صحیح چلے گی. اگر انسولین صحیح نہیں لگے گی تو زندگی بھی صحیح نہیں چلے گی. اسی لیے اس کو ٹیکنیک کہتے ہیں جو کہ ہمارے ایجوکیٹرز ایکسپلین کرتے ہیں. ہماری الحمدللہ پوری ایک بڑی اس کے لحاظ سے یہ چیز کا احساس ہمیں تھوڑی دیر سے ہوا. ہم نے پاکستان میں 2008 کے اندر نیشنل ایسوسیشن آف ڈائبٹیز ایجوکیٹر آف پاکستان لانچ ہوئی تھی. پروفیسر عبدالباسط ہیں ہمارے ہیڈ، جن کا صحیح معنوں میں یہ ڈریم تھا. انہوں نے کیونکہ یہ ایک پرانا کنسیپٹ ہے. UK میں آپ چلے جائیں، US میں، جو بھی فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جہاں پہ بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم ہے، وہاں پہ انسولین لگانے کی ٹیکنیک سکھانے کے بالکل الگ سے لوگ موجود ہوتے ہیں. دنیا بھر کی طرح پاکستان کے ڈاکٹرز بھی بے تحاشا بزی. آپ ابھی بھی میرے کلینک پہ آئے، میں یہاں پہ آیا ہوں، میں ابھی بھی گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ دوبارہ مجھے اپنی OPD سٹارٹ کرنی ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوئی خاص لوگ چاہیے ہوں گے جو پیشنٹ کو پراپر گائیڈنس پرووائڈ کریں. US میں، UK کے اندر، اینی فرسٹ ورلڈ کنٹری جہاں پہ بہترین ہیلتھ کیئر سسٹم موجود ہے وہاں بالکل ایسا ہی نظام ہے. اور ہمارے یہاں الحمدللہ پاکستان کے اندر بقائی بائٹ ڈائبٹیز کے اندر 24 ہیلتھ سسٹم ہے. اس کا 24 گھنٹے کی سروس ہے. کیونکہ انسولین لگانے کا طریقہ کار غلط ہو سکتا ہے، کوئی غلطی ہو سکتی ہے، اس کے لیے آپ کو پراپر ایک ہیلتھ کیئر سروس چاہیے. یہ میسج چونکہ فیس بک کے ذریعے عام فہم لوگوں تک بھی پہنچ رہا ہے، ہیلتھ کیئر پروفیشنلز تک بھی پہنچ رہا ہے، عوام تک بھی پہنچ رہا ہے. انفارچونیٹلی ابھی ہمارے بہت سارے ہیلتھ کیئر پروفیشنلز بھی شاید یہ امپورٹنٹ سمجھ نہ پائیں. میں نے جب پاکستان میں کام شروع کیا باہر سے آنے کے بعد 2007 کے اندر بائٹ سے، تو بائٹ ایک واحد ادارہ تھا اس وقت بھی جس میں صحیح معنوں میں پراپر ایجوکیشن دی جاتی تھی. اب الحمدللہ کافی جگہوں پہ کام ہو رہا ہے، اللہ کا احسان ہے، پورے پاکستان کے اندر کام ہو رہا ہے اس کے اوپر اور اس اہمیت کو سمجھا جا رہا ہے. لیکن یہ بات کا سمجھنا، اس بات کے لیے لوگوں کو رکھنا کہ سمجھایا جائے، باقاعدہ پراپر ٹرین کیا جائے کہ بھائی دیکھو ٹیکنیک کیا ہے، سیکھنا کیسے ہے، لگانی کیسے ہے،
کتنی دیر اس کو پش کر کے رکھنا ہے. انسولن مختلف طریقے سے لگائی جاتی ہے. اگر میں آپ کے تھوڑا سا آگے چلا جاؤں آپ کے نیکسٹ سوال سے پہلے, سرنج کے ذریعے, نارمل سرنج ہوتی ہے, اس کے ذریعے لگائی جاتی ہے. انسولن پین کے ذریعے لگائی جاتی ہیں. اب کچھ نئی ٹیکنیکس اور بھی آ گئی ہیں جن کو ہم پمپس کہتے ہیں, اس کے ذریعے دی جاتی ہیں. لیکن ان تمام چیزوں میں, چاہے وہ نارمل سرنج سے لگائیں, چاہے وہ پین سے لگائیں, چاہے وہ پمپ کے ذریعے لگائیں, جو کی فیکٹر رہے گا, جو کی آف سکسیس رہے گی, جو کامیابی کی کنجی رہے گی, وہ مریض کو صحیح ٹیکنیک سمجھانا ہے, جس کے لیے وقت درکار ہے. اور یقیناً اتنا وقت شاید ڈاکٹر صرف نہ کر پائے اپنے مریض کو. تو اس کے لیے پھر ہم اسٹاف ہوتے ہیں, ایکسٹرا لوگ ہوتے ہیں جن کو ڈائبٹیز ایجوکیٹرز کہا جاتا ہے, وہ پراپر ٹائم دیتے ہیں. لیکن اسی وجوہات کی بنا پہ بہت سارے ڈاکٹرز جو جنرل پریکٹس کر رہے ہوتے ہیں وہ انسولن اوائڈ کرتے ہیں, کیونکہ جنرل پریکٹس میں آپ جانتے ہیں پورے پاکستان کے اندر بے تحاشا لوڈ ہے ڈاکٹرز کے اوپر. اب اگر وہ ایک انسولن والے پیشنٹ کو لے کے بیٹھ گئے تو ایٹ لیسٹ 10 سے 15 منٹ تو چاہیے. وہ کیلکولیٹ کر رہے ہوتے ہیں, یار اتنا ٹائم لگا دیا, پیچھے 50 پیشنٹ باقی ہیں, کیسے گزارا ہوگا. تو جب ہی آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ پرابلمز آ رہی ہوتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو پلیٹ فارم ہے آپ کا پوڈ کاسٹ کے ذریعے, دس از امیزنگ. یہ واقعی بہت بڑی کاوش ہے, پورے پاکستان کے ہیلتھ کیئر سسٹم کے لیے کاوش ہے. اس میں فائدہ ہوگا کہ جو نئے لوگ ہیں جو انسولن کے اوپر آئے ہوئے ہیں, اگر آپ کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی, اس سے پہلے کچھ اور کریں, کچھ اور سوچیں, کوئی نئی دوا ایڈ کریں, انسولن کی ڈوز کو بڑھائیں. سب سے پہلے یہ دیکھیں کیا آپ صحیح طریقے سے انسولن لگا رہے ہیں, جیسا کہ آپ کے معالج نے آپ کو تجویز کیا تھا. کیا آپ سرنج پراپر لگا رہے ہیں, کیا آپ پراپر سائٹ پہ لگا رہے ہیں. سائٹ مینس یقیناً کچھ جگہیں مخصوص ہیں, انسولن پورے جسم میں ہر جگہ نہیں لگ سکتی, کچھ جگہیں مخصوص ہیں. ابھی ہم 2 جگہوں کو پریفر کرتے ہیں. ایک یہ ہے کہ جو آپ کی ایبڈومن ہے, عام الفاظ میں جو پیٹ کا حصہ ہے, اس میں ناف سے آپ 4 انگل کے چھوڑ کے چاروں طرف لگا سکتے ہیں آرام سے. تھوڑا سا مسل کو پکڑ کے ایک ہاتھ سے لگا لیں گے. سرنج کے ذریعے, پین کے ذریعے بھی ایسے ہی. کیا آپ صحیح جگہ پہ لگا رہے ہیں, کیا آپ صحیح پریس کر رہے ہیں, کیا آپ صحیح دیر تک پریس کر رہے ہیں. اس کو ہم بہت آسان ہے, کچھ لوگ کہتے ہیں 1 2 3 4 گنتی کر لیں, ہم کہتے ہیں سبحان اللہ 3 4 دفعہ سبحان اللہ پڑھ کے انتظار کر لیں اور پھر اس کو نکال لیجئے. تو یہ آسان طریقہ کار ہے, لیکن تھوڑی سی محنت, تھوڑی سی کاوش سے مریض کو آپ سکھا سکتے ہیں. سر اب ہمیں جو ہم اگر بچپن سے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ کیونکہ انسولین بھی ایک انجیکشن کی فارم میں لگ رہا ہوتا ہے نا, یا پھر پین کی فارم میں, تو نیڈل کا ایک جو بڑا ڈر ہے, خوف جو ہوتا ہے ہمیں نیڈل کا, ایک بچپن سے لے کے جوانی تک, بڑھاپے تک بھی لوگوں کو ہوتا ہے. تو اس میں یہی بتایا جاتا ہے کہ انجیکشن جو لگتا ہے وہ ہاتھ میں لگتا ہے یا شانے میں لگتا ہے. تو انسولین کے پیشنٹ کو تو بڑا مشکل نہیں ہو جاتا وہ سب بتانا کہ یار ناف سے 2 انچ اوپر اور اس طریقے سے لگانا ہے. کیوں کہ میں نے بہت سارے ایسے انسولین کے پیشنٹس کو دیکھا ہے, آپ تو ریگولر پریکٹس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ انسولین لے لی, انہیں پتہ ہے کہ انجیکشن ہے, انجیکشن تو لگتا ہے ہاتھ میں یا بازو پہ, وہ انہوں نے بازو پہ ہی لگانا شروع کر دیا. تو ایسا کچھ ہوتا ہے, یا پھر ہم اگر بازو میں فار ایگزامپل انسولین کے پیشنٹ لگا رہا ہے بازو میں, کیوں بازو میں نہیں لگا سکتے, کیونکہ ہے تو انجیکشن ہی. بڑا امپورٹنٹ سوال ہے. دیکھیں چند باتیں بہت ہی امپورٹنٹ, اور بہت آپ کی بات صحیح ہے. میں تو آپ بات کر رہے ہیں بیچارے پیشنٹ کی, میں نے بہت سارے ڈاکٹروں کو دیکھا ہے جو کر دیتے ہیں کیونکہ نالج کی اویئرنیس کم ہے. دیکھیں انسولین جو ہے نا, یہ لگتی ہے سب کٹینیس. انجیکشن مختلف ہوتے ہیں. ایک ہوتا ہے انٹرا مسکولر, وہ انجیکشن انٹرا مسکولر جو مسل میں لگے وہ انٹرا مسکولر. ایک ہوتا ہے سب کٹینیس, کٹینیس کہتے ہیں کھال کو, وہ انجیکشن جو کھال کے نیچے لگایا جائے وہ سب کٹینیس کہلاتا ہے. جو آپ کا ایبڈومن ہے, پیٹ ہے, اس پہ کھال آپ دیکھیں تھوڑی لیکس ہوتی ہے, اور ہم جیسے موٹاپا آ رہا ہے ماشاءاللہ خوب لیکس ہوتی جا رہی ہے, اور اس کھال کے نیچے چربی کی ایک چھوٹی سی لیئر ہوتی ہے. اصل میں انجیکشن اس کھال کے نیچے اور چربی کے لیئر کے درمیان لگتا ہے. اگر آپ انسولین کی سوئی کی موٹائی دیکھیں اور لمبائی دیکھیں, وہ بڑی نپی تلی ہوئی ہے دنیا بھر کے اندر. البتہ کچھ موٹے لوگوں کے لیے تھوڑی سی بڑی سائز کی بھی آتی ہیں, مختلف آتی ہیں. اس کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اتنی ڈیپ نہ جائے, اتنا ڈیپ نہ. بڑی کیوں نہیں ہوتی؟ جو عام سرنج ہے آپ نوٹ کرتے ہوں گے, وہ بڑی ہوتی ہیں, وہ اتنی ڈیپ ہوتی ہیں, وہ انشور کرتی ہیں, یقینی بناتی ہیں کہ انجیکشن کہاں جائے, دوا عضلات میں مسل میں چلی جائیں. انسولین کی سوئی چھوٹی ہوتی ہے, وہ یقینی بنانے کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ کھال کے بیچ تک رہے. لیکن ہاتھ میں کافی زیادہ شک ہوتا ہے, کیونکہ کیا کھال بہت باریک ہے, پتلی ہے, کہ یہ کھال سے نیچے چلی جائے گی اور مسلس میں چلی جائے گی. پیٹ وہ جگہ ہے جہاں پٹھے کافی نیچے ہیں. کوئی بہت ہی مسکولر, کوئی اللہ کرے کوئی باڈی بلڈر اچھا ہو, مجھ جیسے لوگوں کی تو اچھی خاصی چربی بھی نیچے موجود ہے. تو کھال, پھر نیچے چربی, اور پھر بہت پیچھے جا کے مسل موجود ہے.
تو مسل بہت دور ہے. تو کچھ بھی کریں وہ سوئی کسی طور پہ مسل میں پیئرس نہیں ہوگی, جس کو ایبڈومنل ریکٹس مسلس کہتے ہیں. جو ایبڈومن کے مسلز ہوتے ہیں وہ کافی نیچے ہیں, پہلے کھال ہے, چربی ہے. یہاں پہ ڈیلٹوائڈ ہے, مسل ہے, بالکل کھال کے نیچے مسل رکھا ہوا ہے, چربی بالکل نہیں. آپ ابھی دیکھیں, ابھی نئی بقرعید گئی ہے, لوگوں نے دیکھا ہوگا, جس کا کسی کو شوق ہو کہ کھال کے بالکل نیچے, تو کھال اچھی خاصی موٹی ہے, اس کے لیے بھی تھوڑی جو اگر ذرا سا ہیلدی بکرا ہو ماشاء اللہ تو ذرا چربی زیادہ ہوتی ہے, پھر مسلز آتے ہیں. اور تو یہ صورتحال موجود ہے. جبھی آسانی کے لیے بتایا گیا کہ جناب ایسا نہ ہو کہ مسل میں چلی جائے گی, اس کے اثرات ڈفرینٹ آ جائیں گے, تیزی سے کام کرے گی, جلدی ختم ہو جائے گا اس کا مسئلہ. سب کیوٹینیس لگے گی, دیر تک رہے گا اس کا اثر, جو اس کے صحیح ٹائم پیریڈ ہے 4 گھنٹے 12 گھنٹے, جیسے جیسے وہ دیر تک اس کا اثر رہے گا. اس لیے بہت ضروری ہے صحیح جگہ پہ لگانا. سوئی بچپن سے ہمارے معاشرے کے اندر ایک ٹیبو مطلب ڈر بٹھایا ہے. ہم بھی چھوٹے تھے تو ڈاکٹر کے پاس جاتے تھے, شرارت نہیں کرنا, یہ سوئی لگا دیں گے. اب بچے ہیں, پہلی بات میں تو پہلے ہی کہتا ہوں بھائی بیٹا میں کبھی سوئی نہیں, کیونکہ بچے کے ذہن میں ڈر بیٹھ گیا کہ یار اس کا مطلب ہے کہ کوئی بڑا غلط ہے, پنشمنٹ ہے. اس کو آپ نے کیا ڈرایا کہ تم نے شرارت کی سوئی لگا دیں گے, تم نے کچھ کیا تو سوئی لگا دیں گے. اب اس کو آ گیا کہ دس مینز, اس کا مطلب یہ ہوا کہ جناب یہ سوئی جو ہے نا یہ موڈ آف پنشمنٹ ہے, اسی پہ اس کی گروتھ ہوئی, اسی پہ پرورش ہوئی, بڑا ہوا. اب یہ چیز ذہن کے اندر ہے. اب جیسے ہی میں کہتا ہوں پیشنٹ کو جناب آپ کو سوئی لگے گی, انسولین لگے گی, دیکھیں انسولین سے کوئی نہیں ڈر رہا. جیسے آپ نے خود کہا نا, میں آج ایک پیشنٹ کو کہوں کہ 2 گولی انسولین کی صبح 2 گولی شام کھانی, بڑے خوشی خوشی لے لیں گے, زبردست. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ڈر انسولین کا نہیں ہے, یہ صرف کہنے کی بات ہے. بھائی 2 گولی صبح انسولین کی, 2 گولی رات کو. ڈر کس چیز کا؟ ڈر اس نیڈل کا, اس سرنج کا, اس سوئی کا ہے. وہ ڈر ہے, وہ خوف ہے. وہ کہاں سے بیٹھا ہوا ہے؟ بچپن سے بیٹھا ہوا ہے. اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ یہ میں صرف پاکستان کے لیے کہہ رہا ہوں, میں نے دنیا میں جہاں جہاں رہا, یو ایس میں رہا, یو کے میں رہا, ڈر وہاں پر بھی بیٹھا ہوا ہے. ایسا نہیں ہے کہ وہ اس سے بری ذمہ ہے. خالی ہم لوگوں کو بیچارے لوگ کہتے ہیں کہ ایسا نہیں, ڈرتے وہ بھی ہیں, کیونکہ سوئی کا ڈر ہے نا, چبھنے کا ڈر ہے, درد کا ڈر ہے, ڈفرینٹ ڈر ہے. تو یہ وجوہات ہیں. اور ہاتھ کی جو آپ نے بات کی بالکل درست, بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں بھائی, کمپاؤنڈر کے جاتے تھے وہ سوئی یوں کر کے کھینچتا تھا, ہم کہتے تھے او ہو یہ تو لمبی سی سوئی ہے. اب اتنی باریک سوئی آ گئی ہیں, اتنی بے زر سی آ گئی ہیں, جس میں کوئی ڈر نہیں, کوئی خوف نہیں, کوئی تکلیف نہیں, اور بہترین علاج. بالکل, آپ نے بڑا خوبصورت طریقے سے جو ہے وہ اس جواب کو پرو دیا. اور اگر ہم بات کریں کہ شرارت والی, اور آپ نے جو سوئی والی بات کری کہ وہ لوگ جو ابھی بھی اگر ہاتھ میں لگانے کی شرارت کر رہے ہیں انسولین کی, تو ڈاکٹر صاحب نے آج پیغام دے دیا ہے کہ وہ لگانے کا پھر فائدہ نہیں ہے, کوئی اگر اس کا رزلٹ نہیں آنا, اس کا پھر خراب ہو سکتے ہیں, آلٹرڈ ہو جائیں گے. مطلب رزلٹ آئے گا, زیادہ آ جائے گا, کبھی زیادہ آ جائے گا, کبھی کم آ جائے گا, رزلٹ تو آئے گا. کبھی کبھی ایمرجنسی میں انٹرا مسکولر لگائی جاتی ہے, ایسا نہیں ہے, بالکل منع نہیں ہے, لیکن جب ہمیں جلدی نتیجہ چاہیے تو ہم انٹرا مسکولر لگاتے ہیں. لیکن ہم نارمل سرکمسٹانسز میں, عام لوگوں کے اندر, عام علاج میں منع کرتے ہیں. کچھ اسپیشل کنڈیشنز ہیں جس میں لگائی جا سکتی ہیں, اس کو بالکل میں یہاں پہ اوپن رکھوں گا. کچھ جگہوں پہ لگائی جاتی ہیں. پہلے کچھ عرصے پہلے تک جو IDF انٹرنیشنل ڈائبٹیز فیڈریشن کا ادارہ ہے وہ ریکمینڈ کرتا تھا کچھ عرصے تک, پھر انہوں نے کچھ وجوہات کی بنا پہ 2 سائٹ تک لمٹ کر دیا ہے. ایک کے پیٹ میں لگا لیں, اور ہو سکے تو جو آپ کے تھائی کے مسلز ہیں یہاں پر بھی لگائی جا سکتی ہیں. ضروری نہیں پیٹ پہ لگائی جائیں, تھائی پہ بھی لگائی جا سکتی ہیں. یہ بھی کچھ کنڈیشنز میں لگائی جا سکتی ہیں. سر آپ کا اتنا واسٹ ایکسپیرینس ہے, کوئی 20+ ایئرس کا اس ذیابیطس کی فیلڈ میں, تو کوئی ایسا شرارتی پیشنٹ آپ کے پاس آیا کہ جو ہاتھ میں انسولین لگا رہا ہو اور آپ کے پاس آ کے یہ بولے کہ سر وہ میں تو آپ نے کہا تھا انسولین لگانے کا, میں تو انسولین لگا بھی رہا ہوں لیکن مجھے تو کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ایسا تو بے تحاشا ہوتا ہے. بلکہ میں تو بتاؤں, ابھی ایک پیشنٹ آیا, بہت زیادہ اس کو جو ہے وہ درد جو تھا, اس کی ٹانگوں میں کمزوری تھی. ہمارے ڈاکٹر صاحب نے تجویز کیا, بیچارے پیشنٹ کی غلطی نہیں ہے. میں نے اس سے پوچھا کہاں لگاتے ہو, کہنے کا گھٹنے سے ذرا سا نیچے لگاتا ہوں. میں نے کیوں, کہنے کا ڈاکٹر صاحب کہنے کہ تمہیں درد کہاں پہ, کمزوری کہاں پہ, پاؤں پہ, تو انسولین پاؤں پہ لگاؤ. تو یہ ایسا بہت کامن ہے. یہ تو اللہ کا شکر ادا کریں, ہم آپ ینگ ہیں ابھی. میں نے جب یہاں پاکستان میں, اور جو اور لوگ پچھلے جو ہمارے اور سینئر پروفیسر عبدالصمد شیرا صاحب, اللہ ان کے مغفرت کرے, ہی واز دا پائنیئر آف انسولین ان پاکستان میرے خیال میں. تو عجیب عجیب واقعات بتاتے ہیں. اب تو بہت اچھا دور ہے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں.
یقین کریں پچھلے 10-15 سالوں میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اس طرح کے پروگرام کی کاوشوں سے، ڈاکٹروں کی محنت سے، میں یہ نہیں کہوں گا ہماری کوشش ہے کیونکہ ہم ڈے ون سے، یہ ہمارے ایک ادارے کا بڑا رول ہے اس کے اندر، جو کہ ایجوکیشن کے اندر پورے پاکستان کے اندر حالات بہت بہتر ہیں. اس وقت بہت محنت نہیں کرنی پڑتی انسولین لگانے کے لیے. لوگوں کو تجویز کرتے وقت لوگ لینے کو تیار ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ. اس وقت لوگ اخبار کم پڑھتے ہیں، فیس بک یوٹیوب زیادہ دیکھتے ہیں. آہستہ آہستہ انشاءاللہ ہم اور آپ مل کے اس کوشش میں انشاءاللہ کامیاب ہوں گے. ایک بہتر مستقبل پاکستان کو دے کے جائیں گے انشاءاللہ. باقی بالکل آپ کی بات صحیح ہے، کیونکہ ہم نے یہ ایز اے جو پیشنٹ اویئرنیس ڈرائیو، اس کو ہم اگر اردو میں لے کر آئیں تو وہ صدقہ جاریہ ہے کہ اس میں یہ آ جاتی ہے کہ وہ لوگ جو پیریفریز میں جن کو نہیں پتہ چل رہا ہوتا تو ایٹ لیسٹ ان کے پاس ریچ اس کی ہے، انہیں پتہ چلے کہ یہ کس طریقے سے اور کیسے کیسے لگی ہوتی ہے. اور ہم لوگوں کا جو پوڈ کاسٹ کا بیسکلی اس کی جو کویشچنز ہوتے ہیں وہ کویشچنز بھی ہم ادھر سے ہی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں. جو ہمارے پاس کوئریز آ رہی ہوتی ہیں اس کی بیسس کے اوپر پھر ہم فردر اپنی پوڈ کاسٹ کو اس کے اکارڈنگلی پلان کر رہے ہوتے ہیں. ٹیک ہوم میسج آپ کا کیا ہوگا آج کی پوڈ کاسٹ کا؟ دیکھیں ٹیک ہوم میرا میسج یہ ہوگا کہ برائے مہربانی تمام لوگوں سے جو کہ اس وقت سن رہے ہیں، جہاں جہاں یہ میسج پہنچ رہا ہے، پلیز ہمارے معاشرے میں اس وقت بے تحاشا غلط فہمیاں پھیلی ہوئی ہیں. اگر آپ کو نہیں پتہ تو مالج سے پتہ کریں. ہر ایک کو میں گزارش کروں گا، جیسے ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ یہ الفاظ تولے جائیں گے، تو ایسا نہ ہو کہ میری کی وجہ سے یا ہم کسی کی وجہ سے کوئی غلط میسج پہنچ جائے. دیکھیں سب سے امپورٹنٹ پیغام جو ہے نا، وہ ایک کہتے ہیں کہ اچھی ٹاک وہ نہیں جس میں آپ نے کچھ باتیں بتا دیں. اچھی ٹاک وہ ہے اس میں کوئی غلط میسج کنوے نہ ہو. تو ہر ایک اس کو اپنی ذمہ داری سمجھے کہ میں جہاں جہاں پہ اس وقت پاکستان میں ہر 4 میں سے ایک ذیابیطیز کا شکار ہیں. ٹائپ 1 ڈائبٹیز تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. تو کم سے کم ہم پراپر انسولین لگائیں گے، پراپر شوگر کنٹرول کریں گے. اس سے انشاءاللہ جو کمپلیکیشنز ہیں، آنکھوں کا ضائع ہونا، گردوں کا ضائع ہونا، ٹانگوں کا کٹنا، اس کو ہم بچا لیں گے. تو تمام لوگوں سے جہاں جب تک یہ آواز پہنچ رہی ہے، جہاں جہاں سنا جا رہا ہے، اپنے معالج سے رجوع کریں برائے مہربانی. انسولین کو دوبارہ سے پوچھیں، اگر صحیح نہیں لگ رہی تو دوبارہ سے. اور جن کو کنوے کر سکتے ہیں، کیونکہ شاید ڈاکٹر کی ریچ تمام لوگوں تک نہ ہو، جنہوں نے یہ سن لیا وہ کم سے کم دوسرے لوگوں تک یہ پیغام کو پہنچائیں، ان کو صحیح بات کنوے کریں. انسولین سے نہ ڈرائیں، یہ ضرور بتائیں انسولین لگتی رہے، زندگی چلتی رہے. بہت شکریہ سر، تھینک یو سو مچ فار یور پریشیس ٹائم. انشاءاللہ ہم پھر دوبارہ سے اگلے مہینے انسولین لگتی رہے زندگی چلتی رہے کہ ایپیسوڈ نمبر 7 کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے، اور ڈیفینیٹلی ایک منفرد اور ایک مختلف پروگرام ہوگا وہ بھی. تو دیکھتے رہیے میری صحت. تھینک یو.